قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انك من المنظرین قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کا ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ ثم صورناکم، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں، آدم کو سجدہ کریں۔ فسجدوا، سجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک، ما منعک، منع اس نے منع کیا، منعک اس نے تجھے منع کیا، ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجد، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، امرتک میں نے حکم دیا تجھے، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا، قال وہ بولا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دلیل اس نے یہ دی کہ خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اتر جا، یعنی بحث سے۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، غرور کرے۔ فَخْرُجْ، فعل امر انشاءاللہ تعالیٰ مزید پڑھیں گے، لیکن چونکہ ہم ابتدائی کورس میں پڑھ چکے ہیں تو اخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے، یعنی تو ذلیل ہے۔ قال انذرنی، بولا کہ مجھے مہلت دے،
الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت چاہیے. قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی، تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت مل گئی. اب اس نے وہ جو کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی، کہ بڑا پیارا ترجمہ ہے کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، تو میں بھی تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان پہ آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. قال اخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے. کس حال میں؟ مذعوما مدحورا، مردود اور مذموم ہو کر. اور پھر فرمایا کہ لمن تبعک منہم، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، تو لأملأن، ملأ یملأ بھر دینا، لأملأن جہنم، تو میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب کے سب سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ آدم و ابلیس تقریباً 7 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس سے آگے بھی بڑا خوبصورت مضمون ہے، لیکن ہمارا جو سبق ہے اس کے حوالے سے ہم یہیں تک محدود رہ رہے ہیں. تو اب ذرا سبق پر آئیں اور ایکسرسائزز کی طرف آئیں. آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس میں پہلا یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور اس جملے کے حوالے سے 3 سوالات دیے ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں سوالات کو بڑی آسانی سے حل کر لیں گے. پہلا سوال ہے کہ من قال ھذا، من قال ھذا، یہ کس نے کہا؟ تو سمپل سا جواب اس کا ہوگا ابلیس. سمپل جواب ابلیس، یا قال ابلیس، ابلیس نے کہا. یا من کی جگہ ابلیس لگا دیں، وہ جو آسان فارمولہ ہے، ہو کی جگہ پر ہم بس وہ لفظ لکھتے ہیں اور باقی پورا کوشچن جو ہے وہ نقل کر دیتے ہیں. تو ابلیس قال ھذا، قال ھذا ابلیس، کچھ بھی، یعنی آپ جواب الحمدللہ دے سکتے ہیں. جملہ فعلیہ میں جواب دے دیں، جملہ اسمیہ میں دے دیں، یا جو آسان ترین جواب ہے، سادہ ترین جواب ہے، وہ دے دیں. دوسرا سوال ہے وَلِمَنْ، وَلِمَنْ، اور کس سے کہا؟ یعنی کالا جو ہے یہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس سے کہا جائے وہ لام کے ساتھ آتا ہے. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا he said to me، اس نے مجھ سے کہا، تو مفعول جو ہے آبجیکٹ اس سے پہلے آپ لام لگاتے ہیں، لام پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. تو وَلِمَنْ، اور کس سے کہا؟ کس سے کہا تھا جی اس نے؟ انا خیر منہ، تو کیا جواب دیں گے؟ قالا، یعنی قالہ للہ، جی بالکل للہ کر لیں. قالہ یعنی اس نے کہا یہ للہ، اللہ سے، یعنی ہو کی ضمیر ہم نے ھذا کے لیے استعمال کر لی نا. تیسرا سوال ہے من ای سورۃ ھذہ الآیۃ، من ای سورۃ ھذہ الآیۃ، یہ آیت کون سی سورت سے ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو جو بیان کیا، ہی من سورۃ الاعراف. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ تینوں سوالات ہمارے ہو گئے، ان کے جوابات بھی ہو گئے، اور
بات وہی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آپ کو سیدھے رستے پر، جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو اس کے وجہ الفاظ کے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ تو حل بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دے دیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہم قرآن مجید کا اور اپنے اسباق کا، اس لیے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے یہ بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہے۔ عربی پڑھنا، عربی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد جو ہے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، نہ ہم اسے ایز اے پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارا کسی عرب ملک میں جانے کا ارادہ ہے کہ جہاں پر یہ زبان ہمیں فائدہ دے گی۔ ہمارا یہاں پر آنا صرف ایک مقصد کے گرد ہی گھومتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ جب ہم قرآن مجید کھولیں تو اس کی تلاوت کریں تو قرآن ہمیں سمجھ آ رہا ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہم اگر استقامت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم نماز میں قرآن سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم تعوذ سے ابتدا کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہم پورے شعور کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں جو ہے وہ دے دیں۔ جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری، اس کا پہلا پارٹ ہے ضع ھذہ العلامۃ، وہی صحیح اور غلط والا سوال، علامت ہم نے پٹ کرنی ہے، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے، وھذہ العلامۃ، اور یہ کراس کی جو علامت ہے وہ امام الجمل غیر الصحیحۃ، ان جملوں کے آگے جو کہ صحیح نہیں ہے آپ نے لگانی ہے۔ جی سوال، یہ جو جملے ہیں یہ سبق سے ریلیٹڈ ہیں، لہٰذا سبق کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا جملہ ہے الطلاب الجدد 15، جی یہ غلط ہے، نئے طلبہ 15 تھے، ایسا نہیں ہے، کتنے تھے؟ 5 تھے، تو یہ 15 ہیں، تو اس کا مطلب غلط سٹیٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری سٹیٹمنٹ ہے عبد الرحمن ما فہم معنی 3 کلمات، عبد الرحمن تھا جس نے 3 کلمات کے معنی نہیں سمجھے، جی وہی تھا، تو درست ہے یہ سٹیٹمنٹ۔ تیسرا جملہ ہمارا سأل فیصل، فیصل نے سوال کیا المدرس، استاد سے، کہ ما جمع السماء، آسمان کی جمع کے بارے میں فیصل نے سوال کیا تھا، حسن نے کیا تھا، تو یہ سٹیٹمنٹ پھر غلط ہوئی۔ چوتھا جملہ ہے کتب المدرس درس علی السبورۃ، استاد نے بورڈ پر سبق لکھا، بالکل استاد نے بورڈ پر ہی سبق لکھا تھا۔ اس ایکسرسائز کا با جز جو ہے وہ ہے ما معنی الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات کے معنی کیا ہے۔ التین، استاد نے اس کو کلیئر کیا تھا، ہاں جی، التین کے معنی کیا بتائے تھے؟ التراب المختلط بالماء، المختلط بالماء، التراب المختلط بالماء، یعنی مکس ہوئی ہوئی مٹی پانی کے ساتھ۔ اور آدھا کے معنی کیا بتائے تھے؟ رجع، آدھا رجع وہ لوٹا، اور الجد ابو الابی ابو الامی، یعنی دادا یا نانا کے لیے آپ الجد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا المثال، مثال کو پڑھ، ثم اکمل، پھر مکمل کر، ما یلی، جو نیچے دیا گیا ہے، علی غرارہ، اسی اس کے پیٹرن پر، اسی طرز پر۔ عاصمۃ السودانی، سوڈان کا دارالحکومت
کیپٹل جو ہے وہ الخرطوم ہے، مبتدا اور خبر. اب وہ پہلی خالی جگہ پر تو آپ نے عاصمہ ہی لگانا ہے، اور دوسری خالی جگہ پر آپ نے اس کیپٹل کا نام جو ہے وہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا ہمارا جملہ ہے عاصمۃ العراق بغداد. نہیں، بغداد پہ الف لام داخل نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی بغداد آیا ہمارے اس بک میں تو الف لام کے بغیر ہے. تو عاصمۃ العراق بغداد. جی دوسرا جملہ عاصمۃ المملکۃ العربیۃ السعودیۃ الریاض. اس میں الف لام آئے گا. ٹھیک ہے. تیسرا جملہ عاصمۃ الیمن جی صنعاء. صنعاء. اور چوتھا ہے عاصمۃ مصر، مصر کا دارالحکومت القاہرہ. اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، مصر پہ نہیں ہے. الیمن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، العراق پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اہل زبان پر کہ کہیں الف لام داخل کرتے ہیں، کہیں پر نہیں کرتے. اگلی ایکسرسائز جو ہے اقرأ الامثلۃ، مثالوں کو پڑھ، ثم اکتب، پھر تو لکھ. کیا لکھ؟ الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو، مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے، کیا؟ فعل التعجب، فعل تعجب کو. میں نے آپ کو مختصراً بتایا تھا کہ فعل تعجب کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی لمبے شخص کو دیکھا اور تعجب کے ساتھ کہا کہ یہ آدمی کتنا لمبا ہے، یعنی یہ آدمی کتنا لمبا ہے. تعجب کا اظہار کرنے کے لیے فعل تعجب استعمال ہوتا ہے. اور اس کے دو صیغے ہوتے ہیں. ایک صیغہ جو یہاں پر اس ایکسرسائز میں آپ سے وہ کروائیں گے وہ ہے ما افعلہ، ما افعلہ، یعنی اس کے لیے ہمیں ذرا تفصیل سے بات کو جو ہے سمجھنا پڑے گا. پہلی بات یہ کہ ما یہاں پر ما تعجبیہ کہلاتا ہے. افعلہ اس وزن پہ آپ لے کر آئیں گے، فاعل لام کی جگہ پر وہ مادہ آ جائے گا افعلہ. اور ہو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جس کے بارے میں آپ کو تعجب ہوگا اس کا اظہار ہوگا. ایگزامپل دیکھ لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. پہلی ایگزامپل انہوں نے جو سالو کیا وہ ہے ھذا الرجل طویل، یعنی ایک جملہ سادہ دیا ہے ھذا الرجل طویل، یہ آدمی لمبا ہے. اب آپ نے طویل کو سامنے رکھنا ہے. طویل کا مادہ کیا ہے؟ طا، واو اور لام. اس کو افعلہ کے وزن پر لے آئیں، وہ کیا بن جائے گا؟ اطولہ. تو ما اطولہ اور ہو یعنی وہ ھذا الرجل حالت نصب میں آئے گا. بس یہ یاد رکھیے گا، ما اطولہ ھذا الرجل، یہ آدمی کتنا لمبا ہے. جب آپ نے کہا نا ھذا الرجل طویل، یہ آدمی لمبا ہے، تو آپ سے اس آدمی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ما اطولہ ھذا الرجل، تو یہ آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار یہ آدمی کتنا لمبا ہے. تو پیٹرن میں آپ کو بتا دیا ہے ما افعلہ، اور پھر اس جملے کو سامنے رکھ کر، اس جملے کو سامنے رکھ کر، یعنی وہ جو ھذا الرجل آپ کا مبتدا ہے نا، اس کو نصب میں لے آئیں، اور جو خبر ہے اس میں سے مادہ افعلہ کے وزن پہ لے آئیں. سمپل یہ ہو جائے گا آپ کے لیے. دوسری ایگزامپل ھذا البیت کبیر، ھذا البیت کبیر، کبیر ما اکبرہ، اور ھذا البیت ما اکبرہ ھذا البیت، یہ گھر کتنا بڑا ہے. تیسرا جملہ ھذہ السیارۃ جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے. ما اجملہ ھذہ السیارۃ. کلیئر ہو گیا؟ مذکر و مؤنث کے لیے افعلہ استعمال ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ ایگزامپلس دی ہیں فرق کے ساتھ آپ کو، تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کہ مذکر و مؤنث ہو ما افعلہ ہی لگے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب شروع کریں جی. پہلا جملہ آپ کے پاس ہے ھذا الماء بارد، یہ پانی
ٹھنڈا ہے. جی پیٹرن دیکھ لیں. باردن اس کے مادے کو ما کے ساتھ افعلا کے وزن پہ لے آئیں اور وہ جو حاضل ماؤ ہے اس کو حالت نصب میں لے جائیں. جی ویسے لکھا ہوا انہوں نے سامنے لکھ دیا لیکن آپ کوشش کریں خود سے اسے نکالنے کی. ما ابردا حاضل ماء. کلیئر ہو گیا جی. ما ابردا حاضل ماء. یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے. جی صحیح صاحب آپ سے. النجوم جمیلتن. ستارے خوبصورت ہیں. ما اجمل النجوم. ما اجمل النجوم. ما اجمل النجوم. ملا کے پڑھیں گے ما اجمل النجوم. ماشاءاللہ. هذا القلم رخيص. حاضل قلم رخیص. یہ قلم سستا ہے. ما ارخص هذا القلم. ما ارخص هذا القلم. یہ قلم کتنا سستا ہے. جی اللغة العربية سهلة. اللغت العربیت سہلۃ. عربی زبان آسان ہے. آپ نے کہنا جی عربی زبان کتنی آسان ہے. ما اسهل. ما اسہل اللغت العربیت. ما اسہل اللغت العربیت. جی شاہ صاحب. النجوم کثیرۃ. ستارے بہت زیادہ ہیں. ما اکثر. جی ما اکثر النجوم. ما اکثر النجوم. جی شبیر صاحب. اللبن حسن. دودھ اچھا ہے. ما احسن اللبن. ماشاء اللہ. ما احسن اللبن. ما احسن اللبن. جی گلزار صاحب. حاضی سیارت سریعۃ. یہ گاڑی تیز ہے. ما اسرع هذه السيارة. ماشاء اللہ. ما اسرع هذه السيارة. جی القمر جمیل. ما اجمل القمر. جی صحیح صاحب. هذا القمیص وسخ. یہ قمیص میلی ہے. اوسخ. ما اوسخ هذا القمیص. یہ قمیص کتنی میلی ہے. هذا الفصل نظیف. هذا الفصل نظیف. یہ کلاس صاف ہے. ما انظف هذا الفصل. ما انظف هذا الفصل. تو کلیئر ہو گیا. یعنی یہاں پر آپ کو اسم مل گیا. ویسے جو سیکھے لکھے جاتے ہیں وہ یہ لکھے جاتے ہیں ما افعلہ اور افعل به. یہ سیکھے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان ما اکفرہ. ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکر ہے. آگے نا سامنے. ما اکفرہ کتنا ناشکر ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکر ہے. تو یعنی فعل تعجب قرآن میں استعمال ہوا. دوسرا بھی ہے جو افعل بھی. وہ بھی کبھی آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی قرآن کی آیات آپ کے سامنے لائی جائیں گے. ظاہر بات ہے کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو کوئی پنکچویشن مارکس تو نظر آتے ہی نہیں ہے. کوئی سائن آف ایکسکلیمیشن, کوئی کوسچن مارک, کوئی کوما, کوئی انورٹڈ کاماز, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عام عربی میں لکھ دیتے ہیں اور یہ بھی آپ کے سمجھانے کے لیے یہ چیزیں, ورنہ شاید آپ کو یہ بھی نہ ملے. صاف, نظیف, صاف, کلین. اور اس کا اپوزٹ وسخ, میلا, ڈرٹی. جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری. تأمل الامثلۃ. مثالوں پر غور کر. ثم پھر اقرأ. تو پڑھ. ثم اقرأ. پھر پڑھ. پھر ملا کر پڑھیں گے, مزید ملا کر. ثم اقرأ الکلمات الآتیۃ. پھر آنے والے کلمات کو پڑھ. وَاكْتُبْهَا. اور پھر ان کو لکھ. کیسے لکھ؟ مع ضبط اواخرها. ان کے آخر جو ہیں ان کو ضبط میں لا کر, یعنی حرکات ان پر لگا کر. جی پہلے غور کر لیتے ہیں. محمد یا محمد. حرف ندا یا جب تنوین والے اسم کے ساتھ آتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. سمپل اصول ہے. حامد یا حامد. استاذ یا استاذ. اخت حامد. اگر یا کے بعد مضاف آ جائے, منادہ مضاف ہو, تو منادہ
منصوب ہو جاتا ہے, حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یا اخت حامد, سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. اسی طرح یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں. عبداللہ مرکب اضافی ہے تو یا عبداللہ, اے عبداللہ. جی شروع کریں جی. یا علیو, یا عباسو, یا عباسو, یا رجلو, یا رجلو, یا بنت, یا بنتو, یا شیخ, یا شیخو, یا مریم, یا مریمو, یا عبداللہ, یا عبداللہ. جی یا بنت خالد, یا بنت خالدن, یا بنت خالدن, مضاف نصب میں آئے گا. جی یا سائق السیارتی, سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, ٹھیک ہے نا. ساکا یسوکو ہانکنا, ٹھیک, اس سے سائق ہانکنے والا, ڈرائیور. تو سائق السیارتی گاڑی کا ڈرائیور, یا سائق السیارتی, اے گاڑی کے ڈرائیور. جی یا ام سعدی, یا ام سعدن, جی ماشاءاللہ. جی یا عبد الرحمن, یا عبد الرحمانی, یا رب الکعبۃ, یا رب الکعبتی. جی یا امام المسجد, یا امام المسجدی, اے مسجد کے امام. جی شبیر صاحب یا ابن عباس, ماشاءاللہ. یبن عباس, ابن کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے لہذا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. یبن عباس. ابو بکر, اس کو آگے انہوں نے بیان کیا یا ابا بکر, ابو ابا ابی, ٹھیک ہے نا, یعنی جو ابو کے ساتھ استعمال ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں نا, ہم جمع کے سیغے کو اگر لاتے ہیں تو ہم بنونا, ابن کا جمع لفظ جو ہے وہ بنون ہے, تو مضاف الیہ بنا کر لائیں تو بنو اسرائیلہ بنے گا, اسرائیل کے بیٹے. لیکن جب یا لگے گا تو یا بنی اسرائیلہ, اس کا نصب یہ یا بنی اسرائیلہ. بنونا, بنینا, بنینا, اونا ساؤنڈ ہے نا, اونا ساؤنڈ حالت رفع ساؤنڈ ہے جمع سالم مذکر کی, اور اینا ساؤنڈ جو ہے وہ جمع سالم, اینا ساؤنڈ جو ہے وہ جمع سالم مذکر کی نصب اور جر ساؤنڈ ہے. تو یا بنی اسرائیل, یا بنی آدمہ, اے آدم کے بیٹو, ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں بہت آپ کو یہ اسلوب جو ہے ملے گا. جی اگلی ایکسرسائز ہماری جو ہے وہ تعمل, تعمل یا تعملو, تعمل غور کرنا. تعمل الامثلۃ, مثالوں پر غور کر. ثم عین, پھر تعین کر. فیما یلی, جو نیچے آ رہا ہے کس چیز کی, جمع المؤنث السالمی, جمع مؤنث سالم کی. وَاضْبِطْ آخِرَهُ, اور اس کے آخر کو ضبط میں لا, حرکت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ اعراب کے حوالے سے جب بھی ہم نے اپنے اس کورس کو شروع کیا, اعراب پر سب سے زیادہ زور دیا کہ کس اسم کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے. ہم نے آسانی کے لیے جو ہم نے اصول بنائے تھے وہ یہ بنائے تھے کہ آپ کا واحد اسم چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, اور جمع مکسر اسم, جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ان کیٹیگریز کا اعراب تو آپ حرکات سے شو کرتے ہیں. بس سمپل سے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے کیا بات کی, واحد اسم مذکر مؤنث. مسلم مذکر ہے, مسلمن مسلمن مسلمن, تو حالت رفع میں 2 پیش آ گئے, نصب میں 2 زبر اور جر میں 2 زیر, ایسے ہی ہے نا. الف لام لگ جائے گا تو سنگل حرکت آ جائے گی. المسلم المسلمہ المسلمی. مسلم کی مؤنث مسلماتن, تو مسلماتن مسلماتن مسلماتن. تو مذکر ہو یا مؤنث ہو, واحد ہو تو اس کا اعراب آپ حرکت سے شو کریں گے. اچھا جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو,
تو اس کا اعراب بھی حرکت سے شو کریں گے. رجل کی جمع رجال تو رجالن رجالن رجالن, ٹھیک ہو گیا. اور امراتن کی جمع نساء نساءن نساءن نسائن, تو جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کا اعراب حرکت سے شو ہو رہا ہے. اچھا جو مثنیٰ کیٹاگریز ہے مذکر مؤنث دونوں میں ساؤنڈز ہیں, آنی اینی, مسلمانی مسلمینی, مسلمتانی مسلمتینی, مذکر مؤنث ہو گیا. تو مثنیٰ کا اعراب ساؤنڈ کے ساتھ. جمع سالم جمع سالم مذکر کا اعراب پہلے لے لیں پھر مؤنث پہ بات کرتے ہیں. جمع سالم مذکر ساؤنڈز کے ساتھ اونا اینا, مسلمونا مسلمینا. جمع سالم مؤنث کا اعراب ساؤنڈز کے ساتھ آتن اور آتن, مسلماتن مسلماتن. تو یہ ایک نارمل چیز ہمارے سامنے آ گئی تھی. ہاں کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جیسے اس میں منقوص ہے, اس میں وہ واحد اسم ہے, تو آپ دیکھیں اس میں آپ کیسے کر رہے ہیں جیسے کازن کازین کازن, شو حرکت کے ساتھ ہی کر رہے ہیں لیکن وہ حرکت بعض اوقات رفع میں بھی زیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بات وہی ہے کہ واحد اور جمع مکسر کا اعراب جو ہے چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو حرکت کے ساتھ آئے گا. اور مثنیٰ اور جمع سالم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ان سب کا اعراب ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا. تو دو تین باتیں ہیں گنتی کی, اعراب آپ کا کور ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اب وہ یہ ایکسرسائز آپ کو اس لیے کروا رہے ہیں کہ جمع سالم مؤنث کا اعراب انہوں نے آپ سے بلوانا ہے. اب نسب, عام طور پہ ہم نسب سنتے ہی ہمارا ذہن زبر کی طرف چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ جمع سالم مؤنث میں نسب جو ہے وہ زیر کے ساتھ شو ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ساؤنڈ کو پکڑا ہوا ہے نا, تو اس لیے وہ پکا کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ جمع سالم مؤنث کا اعراب پکا ہو جائے. پہلی ایگزامپل دیکھ لیں, رأیتو سیارتن, رأیتو سیارتن میں نے ایک گاڑی دیکھی. رأیتو سیاراتن یعنی خیال آیا ہوگا کہ نسب میں لانا ہے تو تن, کیونکہ واحد میں آپ دیکھ رہے تھے دو زبر تھی تو شاید جمع میں بھی دو زبر آ جائے. نہیں, جمع سالم ہے, جمع سالم مؤنث ہے تو ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نسب میں آتن کی ساؤنڈ آئے گی. جی, سألت المدیرۃ الطالبۃ, سألت المدیرۃ الطالباتی الطالباتی. قرأت المجلۃ قرأت المجلاتی. اور مزے کی بات دیکھیں کہ بعض اوقات پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے, قرأت المجلاتی یعنی شیپ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ویسی ہے, یعنی کراتو میں آپ کو تنوین بھی نظر نہیں آ رہی, الف لام بھی نظر نہیں آ رہا, اور اگلا اسم حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو فوراً جی مرکب اضافی ہے یہ, تو شکل اس کی جیسی ہے لیکن کراتو فعل ہے اور فعل مضاف جو ہے وہ نہیں بن رہا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا, کرات المجلاتی یہ فعل فاعل اور مفعول یعنی جملہ فعلیہ ہے. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات. ٹھیک ہے نا, سب یعنی اب دیکھیں نسب میں واحد ہے نا, خلق الشمس والقمر واحد, والنجوم جمع مکسر, والبحار جمع مکسر, والارض واحد. واحد اور جمع مکسر کا اعراب دیکھیں حرکت سے شور ہے, حالت نسب میں زبر آ رہی ہے نا سب پہ. تو وہ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ واحد اسم ہو اور جمع مکسر اسم ہو اس کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے. رفع میں ایک پیش یا ڈبل پیش, نصب میں ایک زبر یا ڈبل زبر, اور جر میں ایک زیر یا ڈبل زیر. ٹھیک ہے, اسی طرح جمع مکسر میں تو اس والسماواتی ناٹ والسماواتا. ہاں جی, کیا پڑھا ہے, سأل ابو یعنی باپ نے سوال کیا. ٹھیک ہے, الابناء والبناتی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی. تو الاب واحد تھا تو اس لیے زبر کے ساتھ اعراب آیا, الابناء جمع مکسر تھا زبر کے ساتھ اعراب نصب میں آیا, لیکن البنات
جمع سالم تھا، جمع سالم مؤنث تھا تو ساؤنڈ آتی، یہ آپ کے سامنے آ گیا صاحب، ٹھیک ہے نا، وہی میں نے فارمولا پکا ہے، اسے ذہن میں رکھ لیں جی. اگلا جملہ ملا کے سے پڑھیں گے جی. سأل الاب الابناء والبنات، جی كتبت هذه الكلمات. كتبت هذه الكلمات، ماشاء اللہ. رأيت الأطباء والطبيبات. ماشاء اللہ. رأيت الأطباء والطبيبات، جی میں نے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کو دیکھا. جی غسل الولد السیارہ، غسل الولد السیارہ تا واحد ہے نا، یعنی انہوں نے جمع کے بعد ایک واحد بھی دے دیا تاکہ آپ اسی پریکٹس میں نہ رہیں. جی شاہ صاحب. غسل الولد السيارة. جی غسل الولد السیارات. جی شبیر صاحب. أخذت جی الريالات. جی یا بنی. یا بنی، یا اسے کر لیں بنیا کر لیں نا، ٹھیک ہے نا. یا بنیا اے میرے بچے، اخذتا کیا تو نے لیے، الریالاتی ریال کیا تو نے ریال لیے. جی گلزار صاحب. سأل بلال زملاءه. سأل بلال زملاءه، ماشاء اللہ. جی سألت زینب زمیلاتها. سألت زینب زمیلاتها، ماشاء اللہ. جی صحیح صاحب. قرأت الكتب والصحف والمجلات. قراءة الكتب کیسے؟ قرأت الکتب، قرأت الکتب جمع مکسر نصب زبر، قرأت الکتب والصحف والمجلات، ٹھیک ہے نا. جی امیس. رأيت إخوة حامد رأيت إخوة حامد وأخواتي وأخواته، ماشاء اللہ. مطلب کنفیوز ہوتا ہے انسان، کنفیوز ہوتا ہے. جی گزر اپنے حدیث سے. جی قرأنا هذه الصفحات. هذه الصفحات، ماشاء اللہ. اگلی ایکسرسائز ہے جی ہماری تعمل المثالہ، مثال پر غور کر. ثم ادخل، پھر تو داخل کر، کیا داخل کر، حمزۃ الاستفہامی، حمزۃ الاستفہام داخل کرنا ہے علی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں پر. البحار جمع البحری، کلیئر ہے. البحار جو ہے وہ البحر کی جمع ہے، اور حمزۃ الوصل والے اسم سے پہلے حمزہ استفہام لگ گیا، تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں بورڈ پہ، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا تھا کہ دو حمزے آ گئے، ٹھیک ہے. یعنی حمزۃ الوصل تو وہ حمزہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. تو حمزہ استفہام جو ہے اس کی حرکت زبر ہے، تو حمزہ زبر الف تو اس کو آپ مد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا، بس اتنی سی بات ہے. اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی یہ انہوں نے لکھا ہے بریکٹ میں کہ پلس ال از اکول ٹو آل، ٹھیک ہے نا. الآن خرجتا، الآن خرجتا، الآن خرجتا. یعنی قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا جی میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو بڑے خوبصورت الآن، کیا اب، وہاں پر بالکل ہی جو ہے اسلوب استعمال ہوا ہے کہ کیا اب کوئی ایمان کا فائدہ نہیں ہے. جی الیوم رجع ابوک من دمشق، جی کیسے پڑھیں گے اس کو، آل یوم، یعنی ال کو بجائے نا آپ آل کر دیں، ذرا ایک دفعہ آل کر دیں تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. آل یوم رجع ابوک من دمشق،
المدرس مریض، المدرس مریض، یعنی آپ لمبا کر دیں اس کا مطلب آپ سوال کر رہے ہیں کیا استاد بیمار ہے. المدیر قال ہاکذا، المدیر قال ہاکذا، کیا پرنسپل نے یہ کہا. الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی، نئے طالب علم نے اس کرسی کو توڑا. الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی، کیا نئے طالب علم نے اس کرسی کو توڑا. ھذا طالب ضربک، اس طالب علم نے تجھے مارا. اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ اس کو سمپلی پڑھیں گے ھذا طالب، ھذا طالب ضربک. اسے آج نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ روٹین کہیں بن گئی ہو آ کر کے، تو یہاں سمپل ہی ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی تامل المثال، مثال پر غور کر. ثم اجب، پھر جواب دے. عن الاسئلۃ الآتیۃ علی غرارہ، آنے والے سوالوں کا اسی پیٹرن پر. من خلقک، کس نے تجھے پیدا کیا. خلقنی اللہ، خلقنی اللہ، اسی پیٹرن پہ آپ نے جواب دینا ہے. من ضربک، ضربنی زید، ضربنی زید. جی من سألک ھذا السؤال، من سألک ھذا السؤال، یہ سوال تجھ سے کس نے پوچھا. سألنی، سألنی المدیر، سألنی المدرس، ٹھیک ہے نا جی. ارآک المدرس فی المسجد، کیا استاد نے تجھے مسجد میں دیکھا. رآنی المدرس، جی رآنی المدرس، استاد نے مجھے مسجد میں دیکھا. فی المسجد بھی کہتے ہیں بے شک. نیکسٹ ایکسرسائز ہے ہماری تعمل، غور کر. الکلمات الآتیۃ، آنے والے کلمات پر. معنی، یہ جو آپ کا الف مکسورہ کے ساتھ اسم ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب ہم پوائنٹ پڑھ چکے ہیں فعل ناقص، ہم نے ہدا، یہدی، قضا، یقضی، مشا، یمشی وغیرہ پڑھے ہیں. تو یہ جو الف مکسورہ والا اسم ہوتا ہے، جب اس اسم کے بعد یا اس فعل کے بعد ضمیر آ جاتی ہے، ضمیر آ جاتی ہے، تو الف مکسورہ کو پورے الف کے طور پہ لکھا جاتا ہے. بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے. مانا الف مکسورہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں نا. اب مانا یہ مضاف بنائیں اور مضاف الیہ ضمیر لائیں، ضمیر لائیں تو کیا بن جائے گا. وہ الف مکسورہ الف کی صورت میں لکھا گیا مانا ہو، ٹھیک ہے نا. ورنہ دیکھیں نا، اگر اس ہو کی جگہ میں کروں الکلمات تو یہ مانا اسی طرح لکھا جائے گا، الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا مانا الکلماتی، کلمات کے مانا. لیکن الکلمات کی جگہ ضمیر لاؤں ہا کی تو مانا الف کے ساتھ لکھ دوں گا اور ہا کی ضمیر لگاؤں. تامل الکلمات الآتیۃ، من پلس ما از اکول ٹو مما، مما. مما خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. خلقہ من طین. دوسرا بی، با یعنی با جو ہے آپ کا حرف جر پلس ما از اکول ٹو بما، بما کس چیز کے ساتھ. بما قتلت الحیۃ، بما قتلت الحیۃ، تو نے سانپ کو کس چیز کے ساتھ مارا. قتلتها بالحجر، میں نے اس کو پتھر کے ساتھ مارا. تیسرا حرف جر لام پلس ما از اکول ٹو لما، کیوں. لما خرجت من الفصل، تو کلاس سے باہر کیوں نکلا. خرجت لاننی مریض، میں باہر نکلا اس لیے کہ میں بیمار ہوں. چوتھا ان پلس ما از اکول ٹو اما، کس چیز کے بارے میں. اما بحثت فی المدرسۃ، تو اسکول میں کس چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. بحثا ان ہوتا ہے نا تلاش کرنا، تو بحثت عن ساعتی، میں اپنی گھڑی تلاش کر رہا تھا. اما سألت المدرس، استاد کس کے بارے میں سوال کر رہا تھا. اما سألت المدرس، سألتا تو نے سوال کیا المدرس استاد سے. اما کس چیز کے بارے میں. سألتہ میں نے سوال کیا اس سے عن الامتحان، امتحان کے بارے میں، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، تو بالکل وہی پیٹرن ہے. تأمل المثال،
مثال پر غور کر. ثم اکتب الجمل الآتیہ ثم اکتب الجمل الآتیہ بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط الى جموع. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کا اس میں موصول کے حوالے سے ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بورڈ پہ جا کر تفصیل سے کریں گے، کیونکہ یہ تفصیل طلب ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. باقی ایکسرسائز اور یہ ٹاپک جو ہے اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کو بھی اور مزید جو آگے آنے والے اسباق ہیں ان کو بھی آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.